بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے اور جماعت دہم کے اردو کے سبق نمبر 27 جو کہ نظم ہے بہادر بچے، اس کی آج ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ تو بچوں اس سے پہلے چونکہ آپ نے سبق نظم کو پڑھا، اس کی تفہیم ہوئی، پھر اس کی تشریح کا طریقہ اور تشریح کے ماڈل کے طور پر کر کے بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اب یہ جو مشق ہے یہ سارا کچھ وہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشق ہماری روین ہوتی ہے، دہرائی ہوتی ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو میں آج اس مشق کو دہراتا ہوں اور آپ نے جس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا یا جو آپ نے تیار کیا اس کی اصلاح کر لیں۔ تو سوال نمبر 1 کا الف ہے کہ درج ذیل سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف ہے کہ پاکستانی بچوں کو کس چیز سے پیار ہے؟ تو بھائی بچوں ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا کہ پاکستانی ہمیں کس سے پیار ہے؟ زندگی سے۔ ہمیں کس سے پیار ہے؟ زندگی سے۔ تو سوال کے مطابق جواب کرنے کے لیے آپ نے کہنا لکھنا ہے کہ پاکستانی بچوں کو زندگی سے پیار ہے، زندہ رہنے سے پیار ہے۔ اور بے ہے کہ پاکستانی بچوں نے کس سے لڑنے کا عزم کیا ہے؟ تو بھائی بچوں کیا لکھا تھا ہماری نظم میں؟ ہمیں اپنے اندر کے دشمن سے اب اس دفعہ لڑنا ہے۔ تو جواب سوال کے مطابق جواب کو کیسے کریں گے کہ پاکستانی بچوں نے اس دفعہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے۔ بچے سینے چمن کی مٹی کو کس چیز سے سینچیں گے؟ تو بھائی کیا کہا تھا وہاں کہ ہم اپنے خون سے سینے چمن کی مٹی کو سینچیں گے۔ تو یہاں پہ ہم سوال کے مطابق جواب کریں گے تو جواب ہوگا کہ بچے سینے چمن کی مٹی کو اپنے خون سے بھی ضرورت پڑنے پر سینچیں گے، سیراب کریں گے۔ دال ہے کہ پاکستانی بچوں کو کس شے سے ڈر نہیں لگتا؟ بھائی بچوں کہا تھا نا ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، تو پاکستانی بچوں کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتے ہوتے بھائی بچوں۔ تو کیا جواب ہوا پھر؟ الف ہے پاکستانی بچوں کو کس چیز سے پیار ہے؟ پاکستانی بچوں کو جینے سے پیار ہے۔ پاکستانی بچوں نے کس سے لڑنے کا عزم کر رکھا ہے؟ پاکستانی بچوں نے اپنے اندر کے دشمن سے لڑنے کا عزم کر رکھا ہے۔ بچے سینے چمن کی مٹی کو کس چیز سے سینچیں گے؟ ضرورت پڑنے پر بچے سینے چمن کی مٹی کو اپنے خون سے سینچیں گے۔ پاکستانی بچوں کو کس شے سے ڈر نہیں لگتا؟ پاکستانی بچوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ بھائی بچوں خلاصہ 10th میں نہیں ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وقت ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ دہرا دوں گا، آپ کو سنا دوں گا۔ اچھا بھائی بچوں سوال نمبر 3 ہے کہ نظم کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ کشتی کہاں ٹھہری ہے؟ کشتی کہاں ٹھہری ہے؟ دیکھو بھائی بچوں دریا میں، ساحل پر، منجدھار میں یا لہروں پر؟ تو کہا ہے بھائی بچوں منجدھار میں۔ شاعر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے؟ بہار، خزاں، گرمی، سردی؟ بہار آنے والا ہے، موسم بہار، جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا موسم۔ اور جیم ہے کہ بچے صحرا کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ سبزہ زار بنانا چاہتے ہیں، گلستان بنانا چاہتے ہیں، باغ بنانا چاہتے ہیں، گلزار بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی دیکھو بچوں سبزہ زار، گلستان اور باغ کا معنی تو ایک ہی ہے، لیکن ہم نے صرف اپنے متن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مطابق درست یا غلط کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے ہماری جو نظم میں استعمال ہوا تھا وہ لفظ گلزار ہوا تھا، تو بچے صحرا کو گلزار بنانا چاہتے ہیں۔ ایک دن پاکستانی بچے قیام کریں گے منزل پر، راستے میں، دشت میں یا گھر میں؟ منزل پر۔ اور منزل ہے کیا؟ امن و امان۔ چوتھا سوال ہے بھائی بچوں درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے۔ میں نے آپ کو بارہا یہ بات بتائی ہے بھائی بچوں کہ اردو میں اعراب لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لفظ پر زبر زیر پیش لگا دی جائے، بلکہ اعراب کسی ایک ہی حرف کا مقصود ہوتا ہے، اس سے لفظ بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ جیسے دیکھیں طغیانی، طغیانی۔ اب بھائی بچوں دیکھو طغیانی کو کوئی کیا پڑھ سکتا ہے؟ یہ غین، یہ الف اور نون کو کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ طغیانی کو ہی یا کوئی طغیانی پڑھے گا یا طغیانی پڑھے گا، ہے نا؟ تو صرف توئے ہے جس کا
جس کا اعراب مقصود ہے۔ اگر آپ سارے اعراب ٹھیک لگا دیں گے، یہ غلط لگائیں گے تو غلط ہوگا، سارے غلط لگا دیں گے، غلط تو نہ لگائیں لیکن سب کو چھوڑ دیں گے اور یہ ایک لگا دیں، ٹھیک لگا دیں تو آپ کا سارا لفظ ٹھیک مان لیا جائے گا۔ تو یہ طغیانی ہے، طغیانی، توئے پہ پیش ہے، غین پہ جزم ہے اور یہ کے اوپر زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، الف اور یا ویسے ہی رہیں گے، مدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے امن، امن۔ تو بچوں امن پہ کا اعراب کس چیز کا مقصود ہے؟ میم کا، کیونکہ عام طور پر لوگ امن کہتے ہیں، امن، امن، امن لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے امن، یعنی الف پہ زبر ہوگی اور میم پہ جزم ہوگی، نون بھی ساکن نہیں ہوگا۔ گلزار، گلزار، اس کو گلزار کو غلطی کہاں سے لاحق ہوگی بھائی بچوں؟ گاف سے ہوگی، کوئی گلزار پڑھے گا، کوئی گلزار پڑھے گا، گلزار اور گلزار، اس کے علاوہ اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ تو گاف کی پیش اور لام پہ جزم، زے پہ زبر اور رے اور الف دونوں ساکن، گلزار۔ اٹھلائے گی، بچوں یہ ہے اٹھلانا، اٹھلانا اور اٹھلانا، تین لفظ ہیں، اٹھلانا، اٹھلانا اور اٹھلانا۔ تو یہ ہمارا جو لفظ ہے یہ اٹھلانا ہے، کیونکہ اٹھلانا، اٹھلوانا اور اٹھلانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی چیز اٹھوا رہے ہیں آپ۔ اور اٹھلانا اور اٹھلانا دونوں کے معنی ایک ہوتا ہے، لیکن اٹھلانا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اٹھلانا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے الف ہی کا اعراب یہاں مقصود ہوگا اور وہ ہے زیر، الف کے نیچے زیر، ٹھے پہ جزم اور لام پہ زبر، بس باقی دونوں کو ایسے چھوڑ دیں گے۔ کشتی اور کشتی، کشتی اور کشتی اردو میں دونوں استعمال ہوتے ہیں بھائی بچوں، میری کشتی کو پار لگا دے ہیں، اور کشتی بھی، تو کشتی زیادہ مشہور ہے تو کاف پر زبر۔ اب البتہ اگر کاف پر پیش لگا دیں گے تو یہ کشتی بن جائے گی، پھر اس کا معنی ہی اور ہو جائے گا، اس کا معنی ہی اور ہو جائے گا۔ تو یہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ، دونوں کے ساتھ درست ہے۔ اس کے بعد ہے تو کیا ہوا؟ طغیانی، توئے کی پیش، امن میم کا جزم، گلزار گاف کی پیش، اٹھلائے الف کی زیر اور کشتی کاف کی زبر۔ یہ مقصود اعراب تھا جو میں نے آپ کو دہرا کے بتا دیا۔ مناسب الفاظ کے وجہ سے خالی جگہ پر کرے ہوئے بچوں، اور مناسب الفاظ بھی دے دیے گئے ہیں، خون، اندر، قیام، سوچ، کھل، یعنی انہی میں سے ایک ایک ادھر لگے گا۔ تو اپنے ڈیش کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں، لیکن ہم نے ڈیش لیا ہے، جانا ہے اس پار ہمیں، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے کہ جانا ہے اس پار ہمیں۔ کلیاں دل کی ڈیش جائیں گی، کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائے گی، سینے چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے بھائی بچوں، خون سے سینچیں گے۔ منزل پر پہنچ گئے ایک دن وہیں، تو کون سا رہ گیا بھائی بچوں؟ ڈیش کریں گے، وہیں قیام کریں گے، قیام کریں گے۔ طرز الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے، بھائی بچوں ایک ہے لغت سے تلاش کر کے معنی سیکھنا، لغت سے جب آپ معنی تلاش کرو گے تو آپ کو لغت دیکھنے کا طریقہ بھی آتا ہونا چاہیے۔ تو اردو میں تو خیر اتنا مشکل نہیں، اردو میں تو آپ میم اور نون سے شروع ہونے والے الفاظ میں دیکھو گے تو آپ کو منجدھار مل جائے گا، تو اور غین سے شروع ہونے والے دیکھو گے تو یہ مل جائے گا، بعد الف بے اور الف دال میں دیکھو گے یہ ملے گا، اور فے اور صاد میں یا فصل میں دیکھو گے تو یہ ملے گا۔ تو یہ اردو میں تو اس طرح سے مل جاتے ہیں، لیکن ہم یہیں پہ ان کے معنی دہرا بھی لیتے ہیں تاکہ لغت میں تلاش کرنے کی اگر نوبت نہ ہی آئے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم نے ان کا تذکرہ اور ان کے معنی بتا بھی دیے ہوئے ہیں۔ منجدھار، منجدھار کس کو کہتے ہیں بھائی بچوں؟ بھنور کو۔ طغیانی، طوفان، باد صبا، صبح کے ہوا، فصل بہار، فصل بہار، بہار کا موسم بھی اور خوشی کا موسم بھی۔ سینچنا، سیراب کرنا، سینچنا، سیراب کرنا۔ تو اس طرح سے بھائی بچوں ہماری مشق مکمل ہو گئی اور یہ سبق بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ کل سے ہم انشاءاللہ قواعد و انشاء کا کام کریں گے، اور قواعد و انشاء میں آپ نے مضامین پڑھنے ہیں، ایک سے غالباً 5 تک پڑھنے ہیں اس ہفتے میں۔ تو کل سے ہم مضامین شروع کریں گے، اور مضامین کے حوالے سے تھوڑی سی بچوں بات سن لو، ذرا وقت ہے کہ مضامین کی کوانٹٹی مطلوب ہوتی ہے 5 پیج،
5 پیج اور نمبر ہوتے ہیں اس کے 15 اور مضمون جو آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے یہ نہیں کہ وہی لکھ ڈالنے ہیں جتنے بھی ہوں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو بطور نمونے کے آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں کمی اور زیادتی آپ نے خود کرنی ہے۔ زیادہ تر مضامین میں تو زیادتی ہی کرنی پڑے گی، کمی سے کوانٹٹی کم ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے 5 پیج کا مضمون تیار کرنا ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی۔ پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ ایک مضمون آپ نے پڑھا، 1 2 3 دفعہ پڑھ لیا، اب آپ کے پاس میٹیریل اچھا خاصا بن گیا، اس کو لکھنے بیٹھ جائیں اور وہی کاپی جو آپ نے امتحان میں استعمال کرنی ہے اسی کو استعمال کریں، اور 5 پیج آپ نے آدھے گھنٹے میں لکھ لینے ہیں۔ جب آپ آدھے گھنٹے میں 5 پیج لکھ لو گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور مضمون کی کوانٹٹی پورا کرنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب کوالٹی میں کیا ہوگا؟ کوالٹی میں شروع میں تو کمی بیشی رہے گی، لیکن جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے بار بار مختلف مضامین کی تو پھر انشاءاللہ آپ کی وہ کمی بھی از خود دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم مضامین پڑھیں گے، اور آج بہادر بچے کی مشق ہم نے کی اور سبق اس طرح ہمارا مکمل ہوا۔ آپ نے اس کی تشریح کو، اس کی مشق کو اور اس کی ریڈنگ کو، اس کی بلند خوانی کو، بھائی بچوں اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے اور یہ 3 چیزیں خاص طور پر تیار کرنی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔